أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پھر فجر پانے والے جنبی کے روزہ نہ رکھنے کے فتوے پر عائشہ کا احتساب۔ حضرت عائشہ ام سلمہ کو بتایا گیا کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ حالت جنابت میں فجر پانے والا روزہ نہ رکھے۔ ان دونوں نے اس فتوے کی سنت رسول کی روشنی میں تردید کی۔ امام مسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، کیا کہا، میں نے ابو ہریرہ کو واعظ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے دوران واعظ فرمایا کہ جو فجر کو حالت جنابت میں پائے وہ روزہ نہ رکھے۔ میں نے اس بات کا ذکر عبد الرحمن بن حارث یعنی اپنے والد سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ پھر عبد الرحمن اور میں عائشہ اور ام سلمہ کے پاس گئے۔ عبد الرحمن نے اس بارے میں دریافت کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ ان دونوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حالت جنابت میں احتلام کی وجہ سے نہیں، بیوی سے تعلق کی وجہ سے صبح ہوتی اور آپ جنابت میں ہوتے، پھر بیدار ہوتے اور روزہ رکھتے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ امت کے لیے اباحت ہو جائے، امت کے لیے جائز ہو جائے۔ مروان نے کہا کہ میں تجھے اس بات پر قسم دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے ان کی بات کی تردید کرو۔ یہاں سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنا زیادہ سنتوں کو منوانے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج تو ہر ایک کا دل جو چاہے کہہ دو، لوگوں نے کہا ہے، فلاں کہتا ہے، سنی سنی باتیں آگے سے آگے بھیجتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام ہر بات کو سنت کے معیار پہ پرکھ کر پھر آگے کرتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن نے ابو ہریرہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، کیا ان دونوں نے تجھے یہ بات بتلائی ہے؟ یعنی بیوی سے زیادہ کون اس بات کی گواہی دے سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا کہ جی ہاں، کہا ہے انہوں نے۔ اب دیکھیں ابو ہریرہ کا بھی تو کتنا کھلا وصف ہے نا، مائنڈ نہیں کر رہے، غصہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ایسا ہے، جی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ دونوں اس بارے میں زیادہ جانتی ہیں۔ پھر ابو ہریرہ نے اپنے فتوے کا مرجع کیا ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، فضل بن عباس بتلاتے ہوئے فرمایا، میں نے یہ بات فضل سے سنی ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو راوی نے بیان کیا کہ پھر ابو ہریرہ نے اس بارے میں اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ یہی صاحب علم کا شعار ہوتا ہے کہ بات کہہ دی، بعد میں پتہ چلا ٹھیک نہیں تھی تو مان لی، اس میں کیا بری بات ہے۔ بعض لوگ ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں، انا کا معاملہ بناتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ پہلے نہیں پتا تھا، پتہ چل گیا تو میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ اس بات سے ابو ہریرہ کا مقام کم نہیں ہوا، اعلیٰ درجے کے تھے لیکن معصوم نہیں تھے۔ انسان ہے، وہ بھول بھی جاتا ہے، اس کو غلطی بھی لگتی ہے۔ انوکھے اور غیر معروف فتوے کے بارے میں اہل علم اور فضل سے پوچھنا چاہیے۔ ذرا انجوجل بات تھی نا، تو پھر یہ عام عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے، علم والوں سے پوچھ کے پھر بات آگے کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیے ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ کے فتوے کے بارے میں اپنے باپ عبد الرحمن سے اور ان کے باپ نے عائشہ اور ام سلمہ سے پوچھا۔ ام المومنین عائشہ اور ام سلمہ نے اپنے احتساب کی تائید سنت مصطفیٰ سے کی، جن کی اتباع ہر مسلمان پر لازم ہے۔ امام مالک کی روایت ہے جب عائشہ کے سامنے ابو ہریرہ کا قول ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اے عبد الرحمن، کیا تو سنت رسول سے اعراض کرنا چاہتا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم۔ عائشہ نے فرمایا، فاشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصوم ذلک الیوم۔ پس میں اللہ کے نبی کے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ صحبت کی وجہ سے نہ کہ احتلام کے سبب حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر اس دن کا روزہ رکھتے۔
حافظ ابن حجر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں یقیناً اختلاف میں حجت کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہے، یعنی جب دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کتاب اور سنت کے قریب جس کی بات ہے۔ ابو ہریرہ کا اپنی رائے کو چھوڑ کر سنت کی طرف پلٹنا، یہ بڑا خوبصورت اس میں سے عمل ہمیں دکھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں ابو ہریرہ کی فضیلت ہے کہ انہوں نے حق کا اعتراف کیا اور اس کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اہل ایمان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ یہ آیت سورۃ نور کی 51 ہے۔ مطلب جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو بات واضح، کوئی اس میں مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ پتہ کیا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور اس میں مسئلہ ہے، یہ بھی بہت کلیئر ہے، اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی وضاحت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی غسل کہاں تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ اگلی نماز کے آنے تک۔ یعنی اگر شوہر بیوی کا تعلق ہے تو وہ فوراً بھی غسل کر سکتے ہیں، ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر قضا نہیں ہو سکتی اس کی وجہ سے۔ نماز کا وقت شروع ہوا، اٹھے، غسل کیا، نماز پڑھ لی، اٹس الاؤڈ ہے۔ اگر دن کا کوئی معاملہ ہے، ظہر کی نماز آ گئی، اس سے پہلے فرض ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک قدم پہ اتنی لانتے ہیں اور عورتیں پہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہیں، یہ عجیب و غریب باتیں، ایسا نہیں۔ ہاں یہ پسندیدہ ہے کہ فوراً غسل کر لیا جائے، موت کا نہیں پتہ، طہارت کی حالت میں فرشتے آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ تو عادتاً اگر کچھ نکل جائے تو پھر بوجھل بات ہوگی نا، تو غسل کر لیا جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا انتہائی وقت، اس سے کوئی بھی اگلی نماز جو آ رہی ہے وہ ہے۔ نماز نہیں چھوٹ سکتی کہ جی ہم نے تو غسل کرنا تھا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ پھر روایت ابن عمر پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب۔ حضرت عائشہ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس پر انہوں نے روایت کے بیان کرنے میں ان کی غلطی کی نشاندہی کی۔ امام احمد نے یحییٰ بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی، انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا الشہر 29، مہینہ 29 دن کا ہے۔ لوگوں نے اس بات کا ذکر عائشہ سے کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، انہیں صحب ہو گئے۔ صحب کس کو کہتے ہیں؟ غلطی لگ گئی ہے۔ رسول اللہ ایک مہینے کے لیے اپنی عورتوں سے الگ ہوئے، 29 دن پورے ہونے پر آپ بالا خانے سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ آپ کو پتہ نا کہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس میں یا تو 30 ہے یا 31 ہے۔ واحد فروری کا مہینہ وہ 28 کو ہوتا ہے، لیکن جو قمری کیلنڈر ہے اس میں 29 بھی ہوتا ہے اور 30 بھی ہوتا ہے، اس میں 31 نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ بڑی ماہر تھیں، باریک بین تھیں اور ایکسٹراڈنری کیئرفل تھیں۔ پھر ابن عمر کے احتساب میں ام المومنین عائشہ نے نرمی اختیار کی۔ اس کا اظہار 3 باتوں سے، مثلا انہوں نے احتساب کی ابتدا ابن عمر کے لیے دعا سے کی، نام کی بجائے کنیت ابو عبد الرحمن رکھا، اور انتہائی نرم اسلوب اختیار کرتے ہوئے غلطی کی نشاندہی کی، کیونکہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ام المومنین عائشہ نے غلطی کو غلط قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صحیح روایت بھی بیان فرما دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات کے آپس کے تعلقات کتنے خوبصورت ہیں۔ آج کے دور میں فوراً حرام کا فتویٰ، یہ ہیں جہنمی ہیں، یہ ہے وہ، ایسا کرتے ہیں جو کہ انتہائی ناپسندیدہ طریقہ کار ہے۔ ہمیشہ بینیفٹ دینا چاہیے اگلے کو، اور آخر انسان ہے، ہم اتنی نفرتوں میں جی رہے ہیں آج کہ دوسرے مسلک کے شخص کی ہر بات غلط لگتی ہے، چاہے وہ ٹھیک بھی ہو۔ پھر آگے احرام سے پہلے خوشبو کو ناپسند کرنے پر عائشہ کا احتساب۔ حضرت عبداللہ بن عمر احرام میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو کے استعمال کو ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ احرام لگانے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، تو وہ کہتے تھے پہلے بھی نہ پھر لگاؤ، احتیاط کا تقاضا جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو عائشہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت پیش کی۔ امام مسلم نے محمد بن منتشر سے روایت نقل کی ہے، میں نے ابن عمر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو خوشبو استعمال کرتا ہے اور پھر احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں ایسی حالت میں احرام میں داخل ہوں کہ مجھ سے خوشبو آ رہی ہو، اس کی بجائے میرے نزدیک گندھک مل لینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں کہ گندھک بہت چبھنے والی چیز ہے نا، کہتے ہیں وہ پسند کر لوں گا لیکن خوشبو نہیں لگاؤں گا۔ میں عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں بتلایا کہ ابن عمر نے کہا ہے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ حالت احرام میں داخل ہوتے وقت مجھ سے خوشبو آ رہی ہو، کے مقابلے میں گندھک مل لینا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ عائشہ نے فرمایا رسول اللہ کے احرام کے وقت میں نے انہیں خوشبو لگائی
پھر آپ اپنی بیویوں کے ہاں چکر لگایا، پھر احرام میں داخل ہو گئے، یعنی احرام سے پہلے لگائی جا سکتی ہے۔ امام بخاری کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں رسول اللہ کو خوشبو لگایا کرتی تھی، پھر آپ اپنی ازواج کے ہاں چکر لگاتے، پھر آپ احرام میں داخل ہوتے اور تب خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا کہ اس میں عائشہ کا ابن عمر پر نقد ہے، یعنی تنقید ہے۔ کیا پتہ چلا کہ عائشہ نے ابن عمر کے احتساب میں نرمی اور شفقت کا رویہ اختیار کیا، دعا کی، ان کا تذکرہ ان کے نام کے بجائے کنیت سے کیا، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہم ذکر کر چکے۔ پھر انہوں نے احتساب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی، اور آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی کی پسند یا ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابن عمر پر بھی رحمتیں کریں کہ جب ان کے سامنے سنت پیش کی گئی تو انہوں نے اپنی بات کو پیچھے کر لیا اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ امام سعید بن منصور نے عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی، احرام کے وقت خوشبو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو بلایا اور تب میں اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس شخص کو عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور مجھے ان کی رائے کا علم تھا، لیکن میں نے چاہا کہ میرے والد بھی اس کو سن لیں۔ میرے قاصد نے واپس آ کر کہا، یقیناً عائشہ نے فرمایا ہے احرام کے وقت خوشبو استعمال کرنے میں کچھ حرج نہیں، جو خوشبو چاہو استعمال کرو۔ انہوں نے بیان کی، اس پر ابن عمر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیب ابن عمر کے بلند نصیب صاحبزادے پر اپنی نوازشات کرے کہ اپنے والد کی خلاف سنت رائے کی اصلاح کے لیے کتنی عقل مندی سے پیش آئے اور اپنے باپ کو بھی سمجھایا۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ایسا کرے کہ وہ ہماری غلطیوں کی اصلاح بڑے اچھے طریقے سے کرے۔ حافظ ابن حجر نے عرض کیا، اس طرح عبداللہ بن عمر کے ایک دوسرے بیٹے سالم پر بھی عائشہ کی حدیث کی بنا پر اپنے والد اور دادا کی رائے سے اختلاف کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی سنت اتباع کی زیادہ حقدار ہے، یعنی کسی کی پسند ناپسند نہیں ہے، اہم کیا ہے کہ رسول اللہ کی بات کو مانا جائے۔ اچھا، آج ہمارے ہاں کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہے، چلو قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، چلو کچھ کسی کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے، چلو لوگ کھانا ہی کھا جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کام کر کے ہم دین کے نام پہ نیکی کے آگے سے اس طرح کی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ بات بھی سیکھنی ہے کہ صحابہ کرام اس بارے میں کہ جو حد دین کی آپ نے قائم کر دی اس سے آگے نہیں جانا، میری پسند میری ناپسند، کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایسے جملے نہیں بولتے تھے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے فہم آیت میں غلطی پر عائشہ کا احتساب۔ عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ محترمہ ام المومنین عائشہ کو بتایا کہ وہ آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے کہ حج اور عمرے میں صفا مروہ کے درمیان سعی کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لگتا تو دیکھنے میں ایسے ہی ہے نا، لا جناح۔ ام المومنین نے ان کی رائے کی تردید کی اور آیت کا صحیح معنی پیش کیا۔ امام مسلم نے عروہ بن زبیر سے نقل کیا، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ سے کہا، میں حج اور عمرے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی چھوڑنے والے پر گناہ نہیں سمجھتا، مجھے خود بھی حج اور عمرے کے درمیان سعی چھوڑنے کی کچھ فکر نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، تو نے بری بات کی، ان کے درمیان رسول اللہ نے سعی کی، اسی وجہ سے یہ سنت ہے۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ جو لوگ مشلل نامی جگہ میں موجود بت منات کے لیے حج کرتے تھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرتے۔ جب اسلام آیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اور اگر بات وہی ہوتی جو تم کہہ رہی ہو تو آیت یوں ہوتی، لا لگ جاتا طواف سے پہلے، یہ مراد ہے کہ ان کے درمیان سعی نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں۔ زہری جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کیا، انہوں نے اس کو بہت پسند کیا اور فرمایا در حقیقت یہی تو علم ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ام المومنین عائشہ نے اپنے بھانجے کے احتساب میں سخت روی اختیار کی، کہا تم نے بہت بری بات کی، لیکن ساتھ ہی اے میری بہن کے بیٹے فرما کر سختی میں نرمی کی آمیزش فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ ان کی سختی کا مقصود بھی بھانجے کی مصلحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرم اور ٹھنڈے کو جمع کر دیا۔ اس قصے میں ام المومنین کی قرآن فہمی کا عظیم ملکہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی ان کو قرآن پر کتنا عبور حاصل تھا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ علماء نے بتایا کہ یہ بات ان کے دقیق کہتے ہیں گہرا، باریک بین علم، بلندی فہم اور الفاظ کی باریکیوں سے گہری شناسائی پر دلالت کنا ہے، یعنی اس کی دلیل ہے، کیونکہ آیت کریمہ کے الفاظ تو صرف ان کے درمیان صحیح کرنے والے سے گناہ کی نفی پر دلالت کرتے ہیں۔
ان میں سعی کے وجوب یا عدم وجوب کے متعلق کچھ بھی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہی بتلایا کہ آیت کریمہ میں سعی کے وجوب یا عدم وجوب کے متعلق کچھ بھی نہیں۔ ام المومنین کا طرز استدلال کس قدر اعلیٰ، عمدہ اور قوی تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا، پھر رسول کریم کی سنت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیان کی ذمہ داری انہی کو سونپی تھی، اور پھر حضرات صحابہ کے عمل کو پیش کیا جنہیں رسول اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم خود دی تھی۔ کیا پتہ چلا ساری بات کا خلاصہ؟ کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ان ساری باتوں پہ جو ان کو پتہ ہوتی تھی، اگر ان کو کوئی بات نہ پتہ ہوتی، کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا تو آپ اس بات کو مان جاتے تھے۔ آج کے دور کا مسئلہ کیا کہ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، لو فلاں ایسا، ہمارے عالم کو یہ نہیں پتہ، آپ کے عالم کو زیادہ جانتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ قربانی بھیجنے پر احرام کی پابندیوں کے متعلق فتوے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ بیت اللہ کی طرف قربانی کا جانور بھیجنے والے پر جانور کے ذبح کیے جانے تک احرام کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس فتوے کی اطلاع ملی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روح سے اس کی تردید فرمائی۔ امام بخاری نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت نقل کی کہ زیاد بن ابی سفیان نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یقیناً عبداللہ بن عباس نے کہا ہے، جو شخص بیت اللہ کی طرف قربانی بھیجے اس پر قربانی کے ذبح ہونے تک وہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ حج کرنے والے پر حرام ہوتی ہیں۔ عمرہ نے بیان کیا کہ عائشہ نے فرمایا، بات وہ نہیں جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے بٹے، پھر رسول اللہ نے جانوروں کو وہ قلادے اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ قلادہ سمجھتے ہیں؟ پٹا جو گلے میں ہوتا ہے جانوروں کے۔ اور پھر انہی جانوروں کو میرے باپ کے ساتھ بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ پر قربانی کے جانور ذبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کوئی چیز حرام نہ ہوئی۔ کیا پتہ چلا؟ ایک غلط فہمی تھی، دور کر دی۔ دیکھیے ابن عباس اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی کی بات ہے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ ابن عباس سے سیکھے، مفسر القرآن ان کا لقب ہے۔ اس کے باوجود ان کو ایک بات دوسری طرح پتہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اصلاح کر دی۔ تو اس لیے اس کو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، فلاں عالم یہ کہتے ہیں، فلاں استاد یہ کہتے ہیں، بس بات کر دیجئے، جس کی بات قرآن اور سنت سے زیادہ قریب ہوگی وہ اپنی بات سے رجوع کر لے گا۔ پتہ کیا چلا کہ کسی عالم کے بیان کردہ فتوے میں اگر تردد ہو جائے تو کسی دوسرے عالم سے تحقیق، تسلی اور اطمینان کی غرض سے پوچھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہر ایک سے، مانتے پھر بھی ایک مفتی کی ہیں اور وہ دل کا مفتی ہے، کرتے وہی ہیں جو دل چاہتا ہے، لیکن پوچھ لیتے ہیں۔ دونوں تینوں لوگوں سے پوچھ کر اس کے بعد جو چیز قرآن اور سنت کے قریب ہو اس کو مان لینا چاہیے۔ اسی طرح سے زیاد بن ابی سفیان نے عبداللہ بن عباس کے فتوے کی تحقیق حضرت عائشہ سے کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے اور ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ کوئی امتی اپنے علم و فضل اور مقام و مرتبے اور تقوی اور ورع کی بنا پر معصوم نہیں ہو جاتا۔ جیسے آج دیکھیے لوگ ائمہ کرام کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں پسند کرتے۔ یہ جتنے بھی فقہی ایشوز چلتے ہیں جس میں چاروں ائمہ کرام کی فقہ کو بنیاد بنایا جاتا ہے، تو وہ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمارے امام سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ غلطی ہونا اور بات ہے، لیکن کسی تک اس بات کا پہنچنا یا نہ پہنچنا یہ الگ بات ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ نے جان کے کوئی بات ایسے کہی، یا امام شافعی نے جان کے کسی مفاد کی خاطر ایسا کہا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بات امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچی تو وہ امام شافعی تک پہنچ گئی، کوئی امام شافعی تک پہنچی ہے تو وہ ہو سکتا ہے امام مالک تک نہیں پہنچی، تو یہ ممکن ہے نا۔ تو لہٰذا ان باتوں پہ ریجٹ نہیں ہونا چاہیے، جو بات دلیل سے سمجھ آ جائے اس کو مان لیجئے۔ ابن عباس کو ترجمان القرآن اور حبر الامہ کا لقب ملتا ہے۔ حبر کہتے ہیں سیاہی کو، احبار کہتے تھے جیوز کے علماء کو، قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کرنے والے۔ تو آپ بتائیے کہ اتنا بڑا لقب ہے ان کے پاس اور اس کے باوجود بھی وہ معصوم نہیں تھے۔ پھر دوسری بات ہے کہ غلطی کی صورت میں کسی کی شان و عظمت اس کے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور آخری بات یہ کہ کسی کے فتوے کو بھی ماننا ہے تو اس کے لیے قرآن اور سنت ہی سب سے بڑی حجت ہے۔ بلکہ ایک اور بات کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے ابن عباس کے فتوے کو سنت مصطفیٰ کی روح سے غلط ثابت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کے بقول اس قصے سے اہل علم کا ایک دوسرے کا احتساب کرنا ثابت ہوتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ ایک دوسرے کا احتساب کرتے ہوئے
اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا، بدتمیزی نہیں کرنی، دوسرے کو کافر فاسق نہیں کہنا۔ آج کچھ لوگ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کو کرتے غلط طریقے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ کی شان کتنی دکھتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے وہ ایک مسئلے کی باریکی کو پہنچ گئی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پیش کرتی ہیں۔ تو ایک عورت کا علم بعض دفعہ کسی خاص مرد کے علم سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو عورت اور مرد کی ڈسکریمنیشن جو کی جاتی ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عورتوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، عورتوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آدھا علم جو امت کو ملا ہے وہ حضرت عائشہ سے ملا ہے۔ عائشہ نہ ہوتی تو آدھا علم امت مسلمہ سے چھپ جاتا، نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز دیا۔ اس بارے میں امام ابن تین نے فرمایا، ارادت عائشہ رضی اللہ عنہ علمہا بجمیل قصتی، ساری بات بیان کرنے میں عائشہ کا مقصود یہ تھا کہ انہیں سارے قصے کا علم ہے، رضی اللہ عنہ ورداہا۔ بات سمجھ آ گئی کہ اس میں حضرت عائشہ کی شان تھی۔ اگلا مسئلہ بھی حضرت عائشہ سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے کہ عمرہ رجب کے متعلق روایت پر عائشہ کا احتساب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے ایک عمرہ ماہ رجب میں کیا۔ ام المومنین عائشہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تردید کی۔ امام بخاری نے امام مجاہد سے نقل کیا اور وہ یہ بیان کرتے ہیں، میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، وہاں عائشہ کے حجرے کی طرف عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ مسجد میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے۔ مجاہد نے بیان کیا، ہم نے ان کی نماز کے متعلق حضرت ابن عمر سے پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ پھر عروہ نے ان سے سوال کیا، رسول اللہ نے کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے فرمایا 4، ان میں سے ایک رجب میں تھا۔ ہم نے ان کی تردید کرنا مناسب نہ سمجھا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے حجرے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسواک کرنے کی آواز کو سنا تو عروہ نے آواز دی، اے میری ماں، اے ام المومنین، کیا آپ ابو عبد الرحمن کی بات سن رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ کہہ رہے ہیں یقیناً رسول اللہ نے 4 عمرے کیے، ان میں سے ایک رجب میں تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، وہ تو ہر عمرے میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، آپ نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں ادا کیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں کچھ تھوڑے سے فرق ہے، اور وہ کیا کہ ابن عمر عائشہ کی بات سن رہے تھے، انہوں نے نہ نہیں کہا اور نہ ہاں کہا بلکہ چپ رہے، یعنی ان کی بات سے لگ رہا ہے خاموشی، لیکن دوسری بات سے صاف سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اس سارے قصے سے کیا پتہ چلا کہ کسی عالم کے ذریعے دوسرے عالم کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مجاہد اور عروہ نے ابن عمر کی غلطی کی اصلاح کے لیے عائشہ سے پوچھا۔ البتہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کوشش کے پس منظر میں علماء کو لڑنا نہیں چاہیے، نہ لڑانا چاہیے، یا کسی ایک مسلک کو دوسرے مسلک پہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کسی کا علم و فضل اور ورع اور تقوی۔ ورع کیا ہوتا ہے؟ تقوی سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تقوی میں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے بچتا ہے نا، تو ورع میں کہہ لیجیے کہ مشتبہات سے بھی بچتا ہے، کہ بالکل کوئی گناہ ہو ہی نہ جائے، میں وہ بھی چیز چھوڑ دوں، یہ مراد ہے۔ تو ایسا نیک بھی شخص ہو پھر بھی اس کا احتساب کیا جائے گا۔ پھر ام المومنین عائشہ کے احتساب میں نرمی اور شفقت واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے احتساب کی ابتدا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا سے کی، اور ان کا تذکرہ نام کی بجائے کنیت سے کیا۔ یہ چیز پیچھے سے ہم کئی واقعات میں دیکھ رہے ہیں، تو اپنے لیے بھی یہ رکھے، کبھی کسی پہ تنقید کریں نا تو اس کا نام لینے کے بجائے اس کا نک نیم لے دیں۔ جیسے ہمارے ہاں تو کنیت کا رواج نہیں ہے نا، تو مثلا جیسے آپ کسی کا ایک نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں احمد یہ نہیں کرو، تو آپ احمد تو اس کو سب کہتے ہیں، لیکن احمد کی بجائے آپ کہتے ہو میری ماں کے بیٹے یہ نہیں کرو، تو وہ ایک قریب کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی پہلے بونڈ بنائیں، ہم دوسروں کے سر پہ پتھروں کی طرح کی تبلیغ کرتے ہیں اور دوسروں کو اچھے کام کرنے کا طریقہ اتنے برے طریقے سے دیتے ہیں کہ اگلے کا دل ہی نہیں کرتا وہ نیکی کرنے کو، اور ہم اور اس پہ الٹا بحثیں کرتے اور تبصرے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی ٹون، اپنی آواز میں نرمی رکھنی چاہیے۔ دیکھیے انسان کا دل ہے، پتھر نہیں ہے، اور یاد رکھیں نفرت دے کے کبھی محبت نہیں ملتی۔ یاد رکھیے آپ عزت کریں گے، عزت کرائیں گے، جی کریں گے، جی کرائیں گے، اور آپ اگر کسی کی بے عزتی کریں گے تو پھر آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ پھر خاموشی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماسی وہ آپ کے آگے نہیں بولے، کیا بولے گی؟ اس کے دل سے آپ کی عزت چلی جائے گی۔ ایک شخص تھا تو وہ کہیں سے ریٹائر ہوا، تو اس کو بات بات میں گالی بولنے کی اور اونچا بولنے کی عادت تھی، بولتا رہتا تھا جو بھی اس کے دل میں آتا تھا۔ تو جب اس کی ٹرانسفر ہونے لگی تو اپنے کلرک کو کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میری عادت ہے، میں بولتا رہتا تھا، کچھ بھی کبھی کہو تو معاف کرو۔ تو اس نے کہا صاحب حساب برابر ہے۔ اس نے کہا حساب کیسے برابر ہے؟ کہنے لگا آپ مجھے اونچی آواز سے گالیاں دیتے تھے،
میں آپ کو دل میں دے لیتا تھا، تو حساب تو برابر ہے۔ تو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کبھی کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے، کیا پتہ کل جنت میں اس کا محل ہم سے بڑا اور ہم اس کے باہر کھڑے ہوں۔ تو زندگی میں تبلیغ کے لیے خاص طور پہ جب نیکی کی بات کریں تو پہلے خود تو اس کا عملی نمونہ بن کے دکھائیں۔ اسی لیے پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت عائشہ کے احتساب میں قوت اور زور تھا، جرأت ہونی چاہیے۔ جب تک مجھے نہیں یقین کہ یہ چیز غلط ہے اور میں اس کی اصلاح کرا سکتی ہوں، میں کبھی بھی نہیں آپ کو بتا سکتی۔ اور میں خود ہی شیکی ہوں، ہاں مائنڈ نہ کر جائیں، ہاں فلاں رشتہ دار پھر ناراض نہ ہو جائے، ہاں پھر ان کو یہ نہ ہو جائے، ان کو وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مجھے ہی نہیں یقین تو آپ کو میری بات کا کیا یقین ہوگا؟ پہلے آپ خود کو تو یقین دلائیں، پھر دوسروں کو دلائیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے، رات میں 1 یا 2 مرتبہ ختم قرآن پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب۔ ام المومنین عائشہ کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ایک ہی رات میں قرآن پاک کو 1 یا 2 مرتبہ ختم کر لیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ان لوگوں پر تنقید کی۔ امام احمد نے مسلم بن محراق سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ کچھ لوگ سارا قرآن کریم ایک ہی رات میں 1 یا 2 مرتبہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، انہوں نے بظاہر پڑھا تو ہے لیکن حقیقت میں پڑھا نہیں۔ میں رسول اللہ کے ہمراہ 14ویں رات میں قیام کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ، آل عمران اور نساء کی صورتیں پڑھتے تھے۔ خوف والی جس آیت پر سے بھی گزرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور پناہ طلب کرتے، اور بشارت والی جس آیت پر سے بھی گزرتے اللہ عز و جل سے دعا کرتے اور اس کو طلب کرتے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ جو عائشہ نے بات کی، اس کے اندر کہ یہ لوگ اپنی زبانوں کے ساتھ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں نے اس کے معنی کو نہیں سمجھا اور نہ اس کا اثر قبول کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ عمل کا بہت زیادہ ہونا، اس میں بہت مشقت کا ہونا، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی بہت عظمت ہو، بہت شان ہو۔ قدر و منزلت کس میں ہے؟ اتباع سنت میں۔ ایک شخص روز ہی روزہ رکھ لے، آپ کہیں کہ ہائے کتنا نیک ہے، ہائے کتنا نیک ہے، ہفتے کے 7 روزے، بٹ سنت کا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کر دیا، کہہ دیا، تو اجر اتباع سنت کا۔ پھر ام المومنین عائشہ نے اپنے احتساب کی تائید میں سنت نبوی پیش کی اور احتساب میں بھی حدیث کی، اور اسی کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن مجید پڑھا، اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ سمجھ کے پڑھے۔ ہم 3 دن میں بھی پڑھ لیں تو 10 پارے روز کے، کس میں جرت ہے؟ ہم کیوں اتنا نہیں پڑھ پاتے؟ وہ لوگ اتنا کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ پڑھے ہوئے پہ ساتھ ساتھ جب عمل ہوتا ہے نا تو پچھلا ہضم ہو جاتا ہے۔ جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالیں اور گاڑی کو چلانا شروع کر دیں تو پھر گاڑی خالی ہوتی رہے گی۔ تو جب قرآن پڑھیں اور اس سے جو ایمان اور جو دل کے اندر محبت اللہ کی آتی ہے نا، اس سے ساتھ ساتھ عمل کر، اس کو یوز کریں۔ یہ جو ایمان ہمیں ملتا ہے نا قرآن کلاسز میں، اس کو یوز کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں، فلاح و بہبود میں، نمازوں میں، روزوں میں۔ وہ جب ایمان کا پیٹرول کم ہوتا ہے پھر دل تر کرتا ہے اور پیئیں۔ جیسے کھانا کھا لیں تو طلب بڑھتی ہے کب؟ جب کھانا کھا کے کام کریں۔ کھانا کھاتے ہی آپ سو جائیں تو آپ کا کھانا سٹک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا دل لگتا ہی نہیں کہ 15 منٹ سے زیادہ وہ ہو تو ہلنا جلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ فرق اس چیز کا ہے۔ تو اس میں عمل کی بات کہ ہمیں اپنے پڑھے ہوئے کو، سیکھے ہوئے کو عمل میں ڈھالنا ہے تاکہ پھر مزید پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ پھر اگلا واقعہ ام طلقہ، بیٹے کو قرآن کے اس پر وبال ہونے سے ڈرانا۔ امام ابن جوزی نے سفیان بن عیینہ سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا، ام طلق نے اپنے بیٹے طلق سے فرمایا، تلاوت قرآن کے دوران تمہاری آواز کس قدر حسین ہے، کاش کہ وہ روز قیامت تیرے لیے وبال نہ بن جائے۔ وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ قرآن پڑھ کے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، حسن قرأت کا کوئی مظاہرہ تھا، یعنی وہ جب قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے نا تو وہ پڑھتے بھی کوئی اللہ کے حکم سے اسی طرح سے تھے، لے لگا لگا کے، اور جو لوگ تھے وہ پورا مجمع جو تھا وہ شور مچا رہا تھا، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے۔ اور جو مینجمنٹ کے لوگ کہتے ہیں آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، ابھی آپ کو اور بھی مزہ آئے گا، ابھی آپ کو اور بھی مزہ آئے گا۔ تو جیسے وہ اللہ رحم کرے کسی سنگر کا سانگ سن کے اور اس کی وہ پھر اور اگلی دفعہ لے میں پڑھے، اور یقین کریں کہ میں جب وہ سن رہی تھی آیتیں تو وہ جہنم کی آیتیں تھیں، اور کسی کے کان میں جو نہیں رینگ رہی، وہ صرف آوازوں کے حسن میں کھو گئے۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ کسی کی آواز اچھی ہے اور اس کی لے میں کہیں قیامت کے دن وبال نہ بن جائے۔ تو یہ جو خوبصورت آوازوں کا مقابلہ ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے، اس میں بہت خطرے ہیں کہ انسان کا نفس موٹا ہو جائے۔ پتہ کیا چلا قصے سے؟ کس عظیم ماں نے جس بات سے اپنے بیٹے کو ڈرایا وہ کس قدر خوفناک ہے۔ قرآن کریم کے روز سے قیامت وبال بننے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔
کاش کہ ہمارے قاریوں اور حافظوں کی مائیں بھی انہیں اسی بات سے ڈرائیں۔ اگلا واقعہ ہے طلب رزق کے متعلق غلط فہمی پر ام درداء کا احتساب۔ کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے طلب رزق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے کچھ دینے پر اس کو قبول نہ کیا جائے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے اس خیال کی تصحیح فرمائی۔ دلیل کیا ہے؟ حافظ ذہبی نے عثمان بن حیان سے نقل کیا، انہوں نے کہا میں نے ام درداء کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا ان میں سے ایک دعا کر اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے اور درہموں کو بارش کی صورت میں نازل نہیں فرماتا بلکہ بندوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر جس کو کچھ دیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ پھر اگر وہ خود غنی ہو تو کسی محتاج کو وہ مال دے دے، اور اگر خود ضرورت مند ہو تو اپنے استعمال میں لے آئے۔ سمجھ آئی؟ یعنی کہ دعائیں تو کرتے ہو رزق کی دے دو، اللہ رزق دے دو، لیکن رزق درختوں پہ تو نہیں لگتا، ملے گا تو انسانوں سے۔ مراد کیا ہے کہ کوشش بھی کرو۔ اب ایک مرد ہے گھر بیٹھا رہے، سویا رہے، اب بستر توڑے، اور بیوی اس کے لیے وظیفوں پہ وظیفے کر رہی ہے کہ اللہ اس کو فراخ رزق دے، تو پھر وہ اللہ ہی دینا چاہے تو دے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس قصے سے کہ ام درداء کی اس بات کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے ہوتی ہے جو آپ نے عمر فاروق کو فرمائی۔ انہوں نے وہی بات عبداللہ بن سعدی کو فرمائی، اور امام بخاری نے عبداللہ بن سعدی سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عمر نے ان سے فرمایا کیا مجھے یہ بات نہیں بتلائی گئی کہ تمہیں کوئی عوامی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، پھر جب تمہیں کام کی اجرت دی جاتی ہے تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، یعنی آپ کو میرے بارے میں درست اطلاع ملی ہے۔ میں نے مزید گزارش کی میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میری معاشی حالت اچھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کام کا معاوضہ مسلمانوں کے لیے صدقہ رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، جس بات کا تم نے ارادہ کیا ہے میں نے بھی اسی بات کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ مجھے بیت المال سے عطا فرماتے اور میں عرض کرتا مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو عطا فرما دیجئے۔ دیکھیے آج کے دور میں ایسا ہے جس کے پاس ہے وہ کہتا سارا مجھے ہی دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے کر اپنے مال میں شامل کر لو، پھر اس کا صدقہ کر دینا۔ اس مال میں سے جو کچھ طمع اور سوال کے بغیر تجھ تک پہنچ جائے اس کو لے لیا کرو، اور جو اس طرح تجھ تک نہ پہنچے اس کا لالچ نہ کرو۔ یہ ہے مال کے بارے میں خوبصورت سوچ، اللہ ہم سب کی ایسی کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب